اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ حضرت بہلول دنا کا ایک قصہ کہ بادشاہ کے محل میں ایک ایسا شخص آیا جو اپنے علم پر بہت غرور کرتا تھا، اور کس طریقے سے حضرت بہلول دنا کے ساتھ اس کی شرط لگ گئی، اور بہلول دنا سے ایک سوال کیا اس نے کہ اگر تو شرط جیت گیا تو تجھے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر ہار گیا تو تمہیں 1000 اشرفیاں دینی ہوگی۔ جس پر بہلول دنا نے کہا کہ میرے پاس 1000 اشرفی نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو آپ کا غلام بنا دوں گا جب تک آپ 1000 اشرفی پوری نہیں کر لیتے۔ اور سوال کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بادشاہ جو وہ عالم آیا تھا اس نے ایک سوال کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اور اس میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستخط ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی اور ایک دوسرے پر دونوں حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا بھی روزہ باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون تھا؟ اور پھر اس کے بعد حضرت بہلول دنا نے ان سے ایک سوال کیا۔ ان کا تو حضرت بہلول دنا نے انہیں جواب دے دیا، لیکن جب حضرت بہلول دنا نے ان سے سوال کیا تو وہ بیچارہ پریشان رہا اور کافی دیر تک مایوسی سے اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا، جس وجہ سے وہ جواب نہیں دے سکا، اور پھر حضرت بہلول دنا نے ہی جواب دیا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو سارے قصے کی سمجھ آ جائے۔ لیکن ایک گزارش ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں، ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ خارسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا بہت شوق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، مگر مجوسی سے اسے خیر مقدم کیا اور بڑی قدر منزل اور عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولا نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کا تھاکا بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے اس کو معمولی لباس، بوسڑی گڈری اور دھول میں اڑی ہوئی جوتے دیکھے اور اس قدر حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فرقہ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے عصا کھٹکھٹاتا اور اس کے قریب پہنچا اور بولا، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ پر میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علم مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی۔ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کیا کرتا۔ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ بہلول نے مزے سے کہا۔ ہارون نے قہر آلودی نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول خاموش رہا۔ تمہیں معلوم نہیں یہ خارسان کا نامور فقہ ہے، یعنی کہ عالم ہے، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لے، یعنی مجھ سے علم میں مقابلہ کر لے۔ بہلول نے اطمینان سے کہا۔ ہارون بھی علمی مقابلے اور منظروں کا بہت شوق رکھتا تھا۔ وہ اس فقیہ سے بولا، کیا مذاکرہ ہے؟ تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو پھر میری ایک شرط ہے۔ فقیہ بولا، اجازت ہے، تم جیسی چاہو شرط طے کر لو۔ ہارون نے اجازت دی۔ بہلول بولا، میری شرط یہ ہے کہ بہلول سے میں سوال پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دے دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں۔
کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو وہ تو نادروں اور محتاجوں کا حصہ ہی ہے کہ امیر المومنین علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو میرا سوال حل کرنے کے لیے؟ فقیہ نے کہا۔ بصرِ چشم بہلول نے جواب دیا، علی جان آپ کی بھی اجازت ہے؟ فقیہ نے ہارون سے پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے شبانہ لہجے میں کہا۔ فقیہ نے اپنا سوال پیش کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے، اچانک دروازے پر دستخط ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا بھی روزہ باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برخاستہ کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی عورت نے حاکم شرح کی اجازت سے اس مرد سے عقیدہ کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دو اشخاص کو اجرت دے دی تھی کہ وہ محروم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثناء میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا، کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرے شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نمازیں اور روزے باطل ہو گئے جو شوہر کے مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی اور رکھی جا رہی تھی۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے، ہارون نے شاطیہ کہا۔ باقی وزیر امیر بھی در تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا، علی جان کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں؟ ہارون نے کہا، اجازت ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول نے پوچھا۔ ضرور پوچھا۔ فقیہ تختیہ سے کہا، فرض کریں۔ اس نے کہا، جی اجازت ہے۔ اس نے کہا، فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شریں اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ہم اس سے شکنجوی تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شریں مٹکے میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں سے تھا یا شریں کے مٹکے سے؟ ہارون محفوظ ہوا۔ اہل دربار بھی مسکرایا۔ سب کی نگاہیں فقیہ پر لگ گئی ہوئی تھی کہ وہ اس سوال کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مصروف ہو گیا اور بہت دیر تک ایک الفاظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تو تمہارے سوال حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ تمہیں ابھی اس کے سوال کا جواب اس طرح دینا چاہیے تھا جبکہ تم سوچ میں گم ہو۔ فقیہ نادان سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف ہی کرنا پڑا۔ علی جان یہ سوال حل نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی عرق آلودہ تھی۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول نے، بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی اس سوال کو حل کرو۔ بہلول مسکرایا، کیا حضرت فقیہ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ فقیہ بولا، بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں۔ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنیے جناب کہ ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو شکنجوی سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں اور پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے
پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کا مٹکے میں تھا، اور اگر شرع ہوا تو پھر اس نے شرع میں ڈبکی لگا کر جان دے دی ہے۔ لہٰذا جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھا۔ ہارون بہت محفوظ ہوا، اس نے بہلول کو آفرین کہا۔ فقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفیاں اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی انہوں نے ضرورت مندوں کو بانٹنے لگے۔ جب وہ اپنے بستر یعنی اپنی مقام گاہ پر پہنچے تو اس کی جھولی خالی تھی۔ تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا آپ کا اور ہمارا نگہبان رہے، آمین یا رب العالمین۔